عن عثمان وأقضاهم مالك صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر خانہ وال اور اس مسجد میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس دینی مقصد کے لیے حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اصل میں اکثر و بیشتر تکلیف رہتی ہے، کچھ بیمار رہتا ہوں، سفر نہیں کرتا. ربیع الاول کے مہینے میں کچھ مصروفیات اور زیادہ بڑھ گئی. یہاں کے ساتھیوں کا شوق تھا، میں انکار کرتا رہا، ان کا اصرار بڑھتا رہا. بالآخر جمعے کی شام پر کچھ اکتفا ہوا. اور حقیقت یہ ہے کہ اب وہ بات میرے اندر نہیں رہی جو پہلے جوانی میں تھی. اب تو دنیا دور ہو گئی اور قبر بالکل قریب ہے. وہ جوانی چلی گئی جو جا کے نہ آئے، وہ بڑھیپا آ گیا جو آ کے نہ جائے. اب تو قبر آئے گی اور کیا آئے گا. اتنی سی بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ وہ جوانی جو مستی میں گزری، بدحواسی میں گزری، اب بڑھاپے میں کچھ اس کا مداوع کر لیا جائے، کچھ اس کا تھوڑا بہتا ازالہ کیا جائے. جوانی میں جو گناہ کیے ہیں بجائے ازالہ کرنے کے بوڑھے اور زیادہ ضدی بن گئے، ڈھیچ بن گئے. بوڑھے اس بات کو تو روتے ہیں کہ گھر والے اب ہمیں پوچھتے نہیں. ارے تجھے تو قبر میں ایسا پوچھیں گے تو یاد رکھے گا. ہر وقت گلا ہے کہ اولاد مجھے نہیں پوچھتی، بڑھیا مجھے نہیں پوچھتی. اور تیرے پاس رہ کیا گیا جو کو پوچھے تجھے؟ اب تو قبر ہی قبر ہے نا. اور ایک میں اور آپ نہیں، اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ دندنا کر قبروں میں جا کر مٹی بن گئے. موت کا جب جھٹکا لگا کسی کو ہوش نہ آیا. بچے رہ جائیں، تخت و تاج رہ جائے، دنیا ویران ہو جائے، کسی کو کیا. وہ جانے والا چلا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. فرمایا بدماشی نہ کرو، عداوت نہ کرو، میری زمین پہ فساد نہ کرو. میں جب مٹانے پہ آتا ہوں پھر ایک دو کی بات نہیں، میں ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں. فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امیر نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے. فرمایا میں ماں کے پیٹ میں ایک وقت میں کروڑوں شکلیں بناتا ہوں، کروڑوں آنکھیں لگاتا ہوں، کروڑوں ناک بناتا ہوں، کروڑوں چہرے بناتا ہوں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. سبحان اللہ. ظالموں، میری خدائی تمہاری سمجھ میں کب آئے گی؟ آنکھیں میں نے دی، ناک میں نے دیا، جس زبان سے بکواس کرتا پھرتا ہے میں نے دی. آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جو ٹکرے مارتا پھرتا ہے. زبان کی قیمت اس سے پوچھو جو اماں کہنے کو ترستا ہے.
کانوں کی قیمت اس سے پوچھو جو اذان سننے کے لیے تڑپ رہا ہے، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھو جو پاجامہ باندھنے کے لیے تنگ کھڑا ہے، سارے بدن میں پیر ہلکا عضو سمجھا جاتا ہے، اور ذرا اس سے تو کبھی پوچھو جو ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ رہا ہے۔ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ میری بے نیازیاں تمہاری سمجھ میں کیوں آنے لگی ہیں؟ تمہاری سمجھ میں یہودی آتے ہیں، تمہاری سمجھ میں عیسائی آتے ہیں، تمہاری سمجھ میں ان کی بنی ہوئی چیزیں آتی ہیں، اور ظالموں تمہاری سمجھ میں کنجری کا گیت آ گیا، میرا محبوب آج تک تمہاری سمجھ میں نہ آیا۔ فرمایا مالک کائنات نے شام کو آدمی سوئے، بڑی بڑی طاقت والے، بڑی بڑی قوت والے سوئے، بڑی بڑی خوبصورت عورتیں سوئی، زنا کر کے سوئے، حرام خوری کر کے سوئے، بدماشی کر کے سوئے۔ قرآن کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے کتے بندر سور بن گئے۔ میں شکلیں بگاڑنے پہ بھی قادر ہوں، بنانے پہ بھی قادر ہوں، کروڑوں بناتا ہوں، کروڑوں کو روز فنا کرتا ہوں۔ آج اللہ کا قرآن میری تیری سمجھ میں نہیں آتا، کیوں آئے؟ ہمارے مفاد کے خلاف ہے، ہماری طبیعتوں کے خلاف ہے۔ جنہوں نے اللہ کے قرآن سے دل لگایا، جی لگایا، عظمت کی قرآن کی، وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے فرمایا میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، اور چاند سورج ستارے کا نبی، اور زمین کے ذرے ذرے کا نبی، اور پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، سمندر کے ایک ایک قطرے کا نبی، اور درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کی پتی چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک صحابی اس نیت سے کہ میں بڑا تنگ ہوں، میں بڑا پریشان ہوں،